أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. الف لام را، اس کے معنی اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیتیں ہیں واضح کتاب کی. انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، بے شک ہم نے اس کو اتارا ہے قرآن کو عربی زبان میں، لعلکم تعقلون تاکہ تم سمجھو. نحن نقص علیک احسن القصص، اور ہم آپ پر قصہ بیان کرتے ہیں بہترین قصہ. بما اوحینا الیک ھذا القرآن، جو کچھ ہم نے وحی کی ہے آپ کی طرف اس قرآن کو. وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اور آپ اس سے پہلے اس سے غافل تھے، بے خبر تھے. اذ قال یوسف لأبیہ یا ابتی، جب کہ کہا حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے، یا ابتی، اے ابا جان، انی رأیت احد عشر کوکبا، بے شک میں نے دیکھا ہے خواب میں 11 ستارے، والشمس والقمر، سورج اور چاند کو، رأیتہم لی ساجدین، میں نے ان کو میرے لیے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے. قال یا بنی لا تقصص رؤیاک، کہا باپ نے اے میرے بیٹے تم اپنے خواب کو بیان مت کرو اپنے بھائیوں پر. فیکیدوا لک کیدا، پس وہ آپ کے لیے مکر کریں گے، خفیہ تدبیر کریں گے. ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے. وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، اسی طرح آپ کے رب نے آپ کو چن لیا ہے. وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور اسی نے تم کو سکھلایا ہے خواب کی تعبیر. وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور اس نے مکمل کیا اپنی نعمت کو تم پر. وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ، اور یعقوب کے خاندان پر. کما اتمہا علی ابویک، جیسا کہ اس نے نعمتوں کو پورا کیا تمہارے ماں باپ. من قبل، اس سے پہلے. ابراہیم و اسحاق، تمہارے ماں باپ ابراہیم و اسحاق پر. ان ربک علیم حکیم، بے شک آپ کا رب جاننے والا حکمت والا ہے. سورۃ یوسف مکی ہے. یہ سورت مکہ مکرمہ میں ہجرت سے پہلے نازل ہوئی. باتفاق مفسرین یہ سورت مکی ہے. اس میں 111 آیتیں اور 12 رکوع ہیں. اس سورت کو ایک نبی
حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف نسبت کی گئی ہے۔ جیسا کہ اس سے پہلے سورۃ ہود ہے، حضرت ہود علیہ السلام وہ بھی اللہ کے نبی ہیں، اس سورت کی نسبت اس نبی کی طرف کی گئی، تو اس سورت کی نسبت حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف کی گئی ہے، اس لیے کہ اس میں پورا قصہ شروع سے آخر تک من عن اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی، ان کے ماں باپ، ان کے خاندان کا ذکر فرمایا ہے۔ یہ صورت اللہ تعالیٰ نے اس کو احسن القصص فرمایا۔ اے نبی، ہم آپ کے اوپر بہترین قصے بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر جو قصے بیان کیے ہیں اور ان میں اس کو احسن القصص کہا۔ کیوں کہا انشاءاللہ بات آگے آئے گی۔ بہترین قصے ہیں جو ہم نے آپ کو بیان کیے ہیں۔ بعضوں نے کہا کہ یہ اعجب القصص ہیں، قصوں میں عجیب و غریب قصہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر جتنے قصے بیان کیے ہیں ان میں یہ عجیب و غریب قصہ ہے، سب سے عجب قصہ ہے جو اللہ نے اس صورت میں ترتیب کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ یہ صورت کیوں نازل ہوئی، اس کی وجہ کیا ہے؟ بہت سارے علماء نے بہت سے اس کے وجوہات بیان فرمائے ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ، ہمیں آپ کو ایک قصہ بیان کیجئے جو عجیب و غریب ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ صورت نازل ہوئی جس میں پورا قصہ بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح ایک واقعہ تفسیر در منصور میں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے۔ ایک مرتبہ ایک یہودی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوا، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ یوسف کی تلاوت کر رہے تھے۔ تو جب آپ یہ سورت پڑھ رہے تھے تو یہودی نے سن کر حیران ہو گیا اور کہا کہ یا رسول اللہ، یا محمد، تم کو یہ قصہ کس نے بیان کیا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صورت اللہ نے مجھے سکھلایا ہے اور اللہ نے میرے زبان سے اس صورت کو پڑھوایا ہے۔ تو وہ بڑا حیران ہوا، تو وہ فوراً اپنی قوم کے پاس، یہودیوں کے پاس گیا اور جا کر کہا کہ میں نے محمد سے ایک ایسی تلاوت سنی ہے، ایک ایسی صورت کی تلاوت سنی ہے جو عجیب و غریب ہے، جو ہمارے آباء و اجداد میں یہ قصہ بہت پہلے پایا گیا، لیکن اس قصے کو محمد بیان کر رہا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس کو بڑی حیرانی ہوئی کہ یہ ہمارے باپ دادا کا قصہ ہے جو ہزاروں سال پہلے کا ہے، جو ہماری پرانی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے، تو آج اچانک محمد یہ قصے کو کیسے بیان کر رہا ہے؟ تو سارے حیران ہو گئے، واقعی تو عجیب ہے۔ تو یہودیوں کی ایک جماعت پھر دوبارہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، تو پھر پوچھا کہ یہ قصہ آپ کو کس نے بیان کیا، آپ کہاں سے بیان کر رہے ہیں؟ یہ سارا واقعہ آپ جو پڑھ کے سنا رہے ہیں آپ کو کس نے بتایا، کس نے سکھلایا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے سکھلایا، جبرائیل امین وہی میرے پاس لے کر آتے، میں اللہ کا نبی ہوں۔ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت کو پڑھ کر سنائی، تو یہودیوں کی جماعت تو پڑھ کر سنتے رہی، یہاں تک وہ اتنا متاثر ہوئے کہ سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام جو دوسرے بیٹے ہیں، ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں۔ ان کا واقعہ یہاں اللہ بیان کر رہا ہے، تو کتنے ہزاروں سال پہلے کا قصہ ہے جو کوئی نہیں جانتا، اور ان کی پرانی تورات کی کتابوں کے اندر، ان کی کتابوں کے اندر یہ قصے موجود ہیں، وہ خود بھی نہیں جانتے پوری طرح سے، اس واقعے سے پوری طرح وہ لوگ بھی واقف نہیں ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے ذریعے سے بتا رہے ہیں ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، اے نبی یہ غیب کے قصے ہیں جو ہم آپ کو بیان کرتے ہیں، یہ وہی ہے جو ہم آپ کی طرف بھیجتے ہیں، جو ہزاروں سال پہلے، جس میں حضرت آدم کا قصہ ہے، حضرت شیش کا قصہ ہے،
حضرت نوح کا قصہ ہے تو حضرت ابراہیم اور ان کے خاندان کا قصہ بھی موجود ہے، تو اس سے احسن القصص بلکہ اعجب القصص، قصوں میں بڑا عجیب قصہ ہے جو یہاں اللہ تعالیٰ اس کو بیان کر رہا ہے۔ اسی طرح شان نزول کا ایک اور وجہ علماء مفسرین بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ یہودیوں کی ایک جماعت چند افراد پر مشتمل وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آ کر انہوں نے امتحاناً چند سوالات کیے، چند سوال انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے، اور ایسا عجیب و غریب سوال کہ سوائے نبی کے کوئی جواب نہیں دے سکتا، یہ بات پکی ہے، نبی کے سوا کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ تو اس لیے انہوں نے آپس میں طے کر لیا اگر یہ واقعی اللہ کا نبی ہے تو یہ بیان کرے گا، اگر اللہ کے نبی نہیں ہے تو بیان نہیں کر سکتا۔ تو انہوں 3 سوال کیے تھے، 3-4 سوالات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کیے تھے۔ ایک سوال انہوں نے روح کے بارے میں پوچھے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، روح کیا چیز ہے؟ تو اللہ نے بنی اسرائیل میں اس کا قصہ بیان فرمایا، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ دوسرا سوال انہوں نے کیا، چند نوجوان جو اپنی ایمان کی حفاظت کے لیے وقت کے بادشاہ کے بعد کو چھوڑ کر اپنے شہر چھوڑ کر پہاڑوں میں جا کے پناہ گزین ہو گئے، وہ کون تھے؟ اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کا واقعہ بیان فرمایا، وہ چند نوجوان تھے، انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی، ایک نوجوانوں کی ایک جماعت جو اپنی ایمان کی حفاظت کے لیے شہر چھوڑ کر جنگلوں میں چلے گئے اور پہاڑ میں جا کے چھپ گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو پہاڑوں میں 309 سال تک وہ سوتے رہے، وہ بھی عجیب و غریب قصہ ہے، وہ بھی سوائے نبی کے کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ اسی طرح ایک واقعہ انہوں نے سوال پوچھا ذوالقرنین کے بارے میں، کون بادشاہ ہے جو یاجوج ماجوج کے مقابلے میں انہوں نے سد باب بنایا، جو شیشے کا پگھلا ہوا دیوار انہوں نے بنائے تھے، جو دیواریں ذوالقرنین کہا جاتا ہے۔ تو وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا، ایک رکوع کے اندر بڑھ کے 1.5 رکوع میں اللہ تعالیٰ نے ان کا قصہ بیان فرمایا ہے۔ یہ قصے ہزاروں سال پہلے کے سوائے نبی کے کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ تو یہودیوں نے یہ سوال بھی امتحاناً کیا کہ اے محمد آپ بتائیے، اگر آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں تو آپ ہمیں یہ بتائیے کہ بنی اسرائیل اصل میں یہ لوگ ملک شام میں تھے، ان کی اصل بستی ملک شام ہے، یہ لوگ کیسے مصر میں آ کر بس گئے؟ ملک شام سے مصر میں آنے کی وجہ کیا؟ اور پھر دوسرا سوال انہوں نے یہی کیا جو اسی سے متعلق ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کا خاندان یہ کنعان میں تھا، کنعان یہ بھی ملک شام کا ایک علاقہ، چھوٹا سا قریہ ہے کنعان، یہ تو حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے اولاد یہ سب کنعان میں تھے، کنعان سے مصر کیوں آ گئے؟ آنے کی وجہ کیا ہے؟ تو اس وقت یہ آیت، یہ پوری صورت نازل ہوئی جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا پورا قصہ بیان کیا گیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کا حسد، یہ تمام باتیں اس میں بیان کی گئی تھی۔ بہرحال یہ شان نزول ہے جس کی کئی وجوہات ہیں، سبب نزول کئی ہوں، لیکن جب یہ آیتیں نازل ہوتی ہیں تو اس کی طرف تمام مفسرین اس کی طرف منسوب فرما دیتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کو احسن القصص کیوں کہا گیا ہے؟ حالانکہ قرآن کریم کے اندر دیگر قصے بھی موجود ہیں، جیسا کہ ابھی آپ سورہ ہود میں پڑھ کر آئے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ، وہ بھی تو عجیب ہے، حضرت ہود علیہ السلام کا، حضرت صالح علیہ السلام کا، حضرت ابراہیم، حضرت لوط علیہ السلام کا، حضرت شعیب علیہ السلام کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، یہ تمام واقعات کو اللہ نے بیان کیا، لیکن یہاں اس کو احسن القصص کیوں کہا گیا؟ اس کی وجہ یہی علماء مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ
کہ یہ قصہ ہی بڑا عجیب و غریب ہے. یہ ایک ہی قصہ نہیں ہے کہ بلکہ یہ قصوں کا مجموعہ ہے. ایک ہی خاندان اور ایک ہی بھائیوں کے ساتھ، ایک ہی خاندان کے ساتھ کئی واقعات، کئی قصے پیش آئے، جو ایک قصے میں کئی قصے پیدا ہوئے، اور سب اپنے اپنے قصوں میں بڑے عجیب ہیں، انوکھے قصے ہیں. تو اس لیے اس کو احسن القصص بیان کیا گیا، اعجب القصص بھی کہا گیا ہے. اور دوسری بات اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قصوں کو جو بیان کیا ہے بہت ہی مختصر جامع انداز میں بیان کیا ہے. اس میں افراط اور تفریط سے ہٹ کر بالکل اعتدال کے درجے میں قصے کو بیان فرمایا گیا، اور اس میں قصے کو زیادہ طول نہیں دیا گیا، زیادہ لمبا نہیں کیا گیا. جیسے کوئی قصہ بیان کرتا ہے تو درمیان میں ادھر ادھر کی باتیں کر لیتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا. جتنی ضرورت ہے، جس سے بات سمجھ میں آ جائے، جس سے پورا قصہ ذہن میں آ جائے، اتنا مختصر جامع قصہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. اس لیے اس کو احسن القصص بھی کہا گیا. تیسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے اس قصے کو صرف اسی جگہ ذکر فرمایا، قرآن میں کہیں ذکر نہیں کیا گیا. اور یہ قصے کو اللہ نے بالترتیب ذکر فرمایا، شروع سے آخر تک اللہ تعالیٰ نے بالترتیب. حضرت یوسف علیہ السلام ابھی چھوٹے سے بچے ہیں، تو وہاں اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتے ہیں. تو وہاں انہوں نے خواب دیکھا، تو بالکل بچپنے سے لے کر پھر وہ آپ غلام بنائے گئے، پھر وہ آپ کو کنویں میں ڈالا گیا، پھر آپ مصر کے بازار میں گئے، وہاں خرید و فروخت ہوئی، پھر وہاں کے عزیز مصر کہ اس کے گھر میں پہنچے، پھر وہاں آپ جوان ہو گئے، تو پھر امرات عزیز نے آپ کے اوپر بری نظر ڈالی. تو یہ تمام قصے. پھر وہاں سے آپ جیل میں گئے، پھر جیل میں 7 سال رہ کر پھر وہاں سے وہ شاہی تخت پر وزیر خزانہ بن کر وہاں بادشاہ بن کر بیٹھے. تو پورا قصہ اللہ تعالیٰ نے بالترتیب. اور یہ سورہ یوسف کا قصہ قرآن میں کہیں اور نہیں ہے، کہیں 30 پاروں میں 114 صورتوں میں کہیں بھی نہیں، صرف اسی صورت میں 114 صورتوں میں، صرف اس صورت میں 113 صورتوں میں کہیں بھی نہیں. دیگر جو قصے ہیں حضرت نوح کا، حضرت ابراہیم کا، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت لوط علیہ السلام کا، حضرت موسیٰ کا قصہ قرآن میں متفرق کئی جگہ فرمایا. یہاں تھوڑا ذکر فرمایا، وہاں تھوڑا، وہاں تھوڑا. تو اللہ نے متفرق صورتوں میں متفرق قصوں کو اللہ تعالیٰ نے جمع فرمایا. لیکن یہ صورت صرف ایک ایسی صورت ہے جس کو اللہ نے شروع سے آخر تک ایک ہی جگہ اللہ نے بالترتیب ذکر فرمایا ہے. اس لیے یہ صورت احسن القصص، اعجب القصص ہے. اس اللہ نے شروع فرمایا کہ اے نبی، ہم آپ کو بہترین قصہ بیان کرتے ہیں. نحن نقص علیک احسن القصص. اور بھی کیسے قصہ ہم بیان کرتے ہیں؟ بما اوحینا الیک ھذا القرآن. اس وحی کے ذریعے سے ہم آپ کے اوپر قرآن میں اتارتے ہیں. ایک سوال یہ ہے، مفسرین کرام یہاں ذکر فرماتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ نے اس صورت کو یہاں ترتیب کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ بالترتیب قصے کو بیان فرمایا، تو حقیقت یہ ہے کہ قرآن تو قصے کہانیوں کی کتاب ہے نہیں. قرآن تو قصے کہانی کی کتاب نہیں ہے. نعوذ باللہ آپ کو قصے بیان کرتے سنے جائے، مزیدار قصے جس میں عشق کی باتیں بھی ہوں، تو قصے آپ کو بیان کرتے جائیں. نعوذ باللہ من ذالک. تو قرآن تو ایسا نہیں. لیکن یہاں کیوں اس طرح ترتیب کے ساتھ اللہ نے ذکر فرمایا؟ دیگر قصوں کو اللہ نے مختصر متفرق صورتوں میں پورے قرآن میں ذکر فرمایا، تو اس میں یہ قصہ کیوں مستثنیٰ ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اس کا جواب مفسرین کرام یہی دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف ایک ہی قصے کو سورہ یوسف میں اللہ نے بالترتیب ذکر فرمایا، اس لیے کہ اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی قصہ بیان کرنا ہو تو طریقہ کیسے ہے، کس طرح قصے کو بیان کرے، اللہ نے اس صورت میں ہمیں سکھلایا ہے.
اگر کوئی کبھی قصہ بیان کرنے کا موقع آ جائے، کوئی واقعہ بیان کرنے کی ضرورت پڑ جائے تو مختصر ہو، جامع انداز میں ہو، اور جتنی ضرورت ہے اتنا قصہ بیان کرے، بلا وجہ طول نہ دے، بلا وجہ ادھر ادھر کی باتیں نہ کرے۔ تو اللہ تعالیٰ قصہ کس طرح بیان کرنا ہے تو اس کو اللہ سکھلا رہے ہیں اس صورت کے ذریعے سے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ خود ہمیں سکھلاتے ہیں، تعلیم المسئلہ ہے، خود اللہ نے ہمیں سکھلایا قصہ بیان کرنا ہو تو کیسے بیان کرنا۔ ورنہ جو قصہ نگار ہوتے ہیں، جو ناول نگار ہوتے ہیں، جو ناول لکھتے ہیں نا کتابوں میں، لوگوں کی توجہ اپنی طرف کرنے کے لیے ادھر ادھر کی باتیں، پر تکلف الفاظ، اس طرح کے جو قصہ ہے اسے بھی ذکر کرتے ہیں، جو قصہ نہیں ہے اسے بھی جوڑ جوڑ کر بیان کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ آدھا قصہ صحیح ہوگا، آدھا قصہ من گھڑت ہوگا۔ اب سمجھنے والا یہ سمجھے گا کہ پورا قصہ صحیح ہے، واقعہ جتنا ہوا ہے نا اس میں مرچ مسالہ لگاتے چلے جاتے ہیں۔ تو حقیقت کچھ ہوتے ہیں اور اس میں اس انداز سے بولتے ہیں کہ اس میں کئی باتیں جھوٹ ہو جاتی ہیں۔ آج تو میڈیا وہی کر رہی ہے نا، کہیں کچھ ہوتا تو نہیں، اگر کہیں تھوڑا بہت ہو بھی جاتا ہے تو اسے ایک ایسے پہاڑ بنا کر پیش کرتے ہیں، اس پہ ایسے مرچ مسالہ لگاتے ہیں کہ گویا آسمان ٹوٹ پڑ گیا، زمین میں زلزلے آ گئے، اس طرح قصہ بیان کر۔ خصوصاً مسلمانوں کا اگر کوئی قصہ ہو تو اس طرح اچھالتے ہیں کہ اس میں بس 10% 20% ہی بات صحیح ہوتی ہے، باقی 80% غلط ہوتی ہے۔ قصے ساتھ میں جوڑ لیتے ہیں، ساتھ جوڑ جوڑ کے بیان کرتے ہیں، اور اس کے بعد ایک عجیب و غریب قصہ ہوتا ہے۔ اب بعد میں سمجھنے والے سمجھتے ہیں کہ یہ پورا قصہ صحیح ہے، حقیقت کچھ اور ہوتے ہیں۔ اور یہ لوگوں کا بیان، قصہ واقعہ بیان کرنے، بولنے والے کا انداز بھی ایسا ہوتا ہے، جو میڈیا میں کھڑے ہو کر بولتے ہیں یا جو لکھتے ہیں، لکھنے والے پیپروں میں، اخباروں میں جو لکھتے ہیں وہ بھی اس انداز سے لکھتے ہیں کہ گویا کہ سمجھنے والا، سننے والا حیران ہو گیا۔ کرونا میں یہی ہوا تھا، جو ابتدا شروع میں آپ اچھی طرح یاد کر کے دیکھیں، کہیں تھوڑی سی بخار آئی، تھوڑا سا ایک آدمی کی موت ہو گئی تو اس کو ایسے پہاڑ بنایا گیا کہ پوری دنیا اس سے مرغوب ہو گئی، پوری دنیا اس سے ڈر گئی، ڈر کے مارے آدھے آدمی کی موت واقع ہو گئی۔ حقیقت اگر دیکھا جائے تو صرف بخار، سردی، نزلہ، زکام، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ وہ تو ابھی آتا ہے، ابھی بھی موسم بدل رہا تو ہر جگہ بخار آ رہی، اب کوسا کرونا آ گیا، اب کوسا آ گیا۔ تو یہ جو جھوٹ پیش کرنے کا جو انداز ہے، بولنے کا انداز ایک ہوتا ہے، قلم کی تحریر کا ایک انداز ہوتا ہے، قلموں سے زندگیاں بدل جاتی ہیں، لیکن جھوٹ اگر استعمال کریں، اس قلم سے جھوٹ اگر لکھیں تو کیا ہوگا؟ تو اس لیے جو دنیا کے جو سب سے بڑے عقل مند ہوتے ہیں، جنہوں نے کہا کہ دنیا کی تاریخ میں سب سے بڑا جھوٹ اب تک تو یہ ہے کہ وہی ہے جو کرونا ہے، جو لاک ڈاؤن ہے۔ تو یہ بول رہا ہوں، یہ قصے اس طرح جو بیان کر، ہر دن جب بھی آپ موبائل آن کریں، نیٹ آن کریں تو اس قسم کے من گھڑت قصے، اور اخبار دیکھیں تو من گھڑت قصے، اور جن کے گھروں میں ٹی ویاں ہوتی ہیں وہ نیوز آن کرتے ہیں تو من گھڑت قصے، ایسے حالات پیش کیے گئے کہ پوری دنیا متاثر ہو گئی۔ اب یہ شروع ہوا چائنا سے شروع ہوا، اب ایسے پہاڑ بنا کے پیش کیا گیا۔ اب خود ہمارے ہندوستانی بھائی چائنا کے اندر کتنے ہیں، سووں کی تعداد میں، اب وہاں فون کر کے معلوم کرے تو یہ تو کچھ ہے نہیں، اور کہا کہ پورا محلہ لاک ڈاؤن کر دیا گیا، وہاں کہا ہے تو کچھ ہے ہی نہیں، تو اب یہ خامخواہ کیوں ہتھ گنڈا بنا رہے، پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ تو اس طرح جھوٹ بولتے، یہ انگریز کا طریقہ ہے کہ ایک ہی جھوٹ کو 100 بار بولو تو لوگ سچ سمجھ جائیں گے، ایک ہی جھوٹ کو بار بار بولو تو سچ میں تبدیل ہو جائے گا، سچ تو نہیں ہے، سچ میں تبدیل ہو جائے گا۔ تو اس لیے یہ قرآن ہمیں سکھا رہا ہے، تعلیم ہمیں دے رہا ہے، اگر کبھی کوئی واقعہ پیش کرنا ہو تو جتنا ضرورت ہے اتنا بیان کریں، بلا وجہ
اور بعض لوگ جو بڑے بڑے مخرر بھی ہوتے ہیں وہ بھی چھوٹی بات کو اس طرح پیش کرتے ہیں، ایک عجیب و غریب انداز سے ایکشن کر کے یوں پیش کرتے ہیں کہ سننے والے بڑے معذور ہوتے ہیں، یہ تو بڑا مخرر ہے، یہ تو شعرا بیان ہی کر رہا ہے۔ یہ نہیں چاہیے، حقیقت بیان کرے، جو حقیقت ہے اتنی بیان کریں۔ لوگوں کے واہ واہ سننے کے لیے، لوگوں کی تعریفات سننے کے لیے، یا لوگوں کو اپنی طرف متوجہ اور مشغول کرنے کے لیے اس طرح کے ایکشن کرنا اور اس طرح کے من گھڑت باتوں کو جمع کر پیش کرنا، یہ شریعت میں درست نہیں، بالکل حرام ہے۔ تو یہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس قصے کو شروع سے آخر تک اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے اولاد اور ان کے قصے کو بیان فرمایا، اور حضرت یوسف علیہ السلام آیت نمبر 4 سے قصہ شروع ہو رہا ہے۔ اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا، قصہ یہاں سے شروع کر رہا ہے۔ اس سے پہلے کیا ہوا قرآن بیان نہیں کیا ہے، اور اس کے بعد جہاں جہاں جتنی ضرورت ہے اللہ نے اتنے ہی قصے کو بیان فرمایا، اور بلا ضرورت طول نہیں دیا گیا۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ جو قصہ بیان فرماتے ہیں، قرآن کا یہ انداز اور اسلوب ہے کہ جب ایک بات کہنے سے دوسری بات خود بخود سمجھ میں آ جاتی ہے تو اس بات کو اللہ بیان نہیں کرتے۔ ایک بات کہنے سے اس کے مقابل میں دوسری بات خود بخود سمجھ میں آ جاتے ہیں تو اس بات کو اللہ ذکر نہیں فرماتے، آگے بڑھ جاتے ہیں۔ تو یہ ہے اسلوب قرآن کے اندر جو فصاحت و بلاغت، بداحت، تو اللہ نے قرآن کے اندر جو رکھے ہیں، اسی وجہ سے دنیا اس طرح کی آیتوں کو پیش کرنے سے قاصر۔ مختصر جامع انداز، اس کے اندر پوری باتیں بھی آ جائیں اور لوگوں کو بات سمجھ میں بھی آ جائے، کوئی بات ایسی نہ ہو جو بغیر سمجھے کے ہو، تو بات سمجھ میں بھی آ جائے اور قصہ بھی مکمل ہو جائے اور مختصر بھی ہو۔ میں اس لیے اب آپ کو تفصیل کے ساتھ سمجھا رہا ہوں کہ اللہ نے اس صورت کو یہاں ترتیب کے ساتھ کیوں ذکر فرمایا اور اس کو احسن القصص کیوں کہا گیا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قصے کے اندر بیان فرمایا ہے، اور اس قصے کے اندر کیا کیا واقعات ہیں تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کے سامنے بات آئے۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر صرف حضرت یوسف اور حضرت زلیخا کی محبت کا قصہ ہے، نعوذ باللہ، تو لوگوں میں یہی مشہور ہے۔ ہاں قصہ تو ہے، نہیں اس انکار تو نہیں ہے، لیکن لوگوں میں ایسے مشہور ہے کہ صرف اس میں زلیخا کی عشق مجازی محبت کا قصہ ہے، جو اپنے غلام پر حضرت یوسف پر فدا ہو گئی اور اس طرح ان کے اوپر فدا ہو گئی، ان کو گناہ کی دعوت دے رہی ہے تلک قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوائے۔ واقعی کو اللہ ذکر فرما رہا ہے، لیکن جو مشہور ہے وہ ہم سمجھتے ہیں کہ صرف اتنا ہی واقعہ اس کے اندر۔ یوسف، سورہ یوسف کہتے ہیں، ہماری بات اتنی سمجھ آتی ہے زلیخا کا عشق اور گناہ کی دعوت دینا، یہ قصے کی طرف ہمارا ذہن جاتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے، علماء نے، مفسرین کرام نے لکھے ہیں کہ اس کے اندر 10 یا 15 مضامین ہیں جو اس کے اندر اللہ نے بیان فرمایا ہے، جو اہم مضامین ہیں، اور بہت اہم مضامین اللہ نے اس کے اندر بیان فرمائے ہیں۔ 10 یا 15 مضامین ہیں، ان میں سے ایک مضمون ہے حضرت یوسف حضرت زلیخا کا، جو آپ ان کے گھر میں، زلیخا کے گھر میں رہنے لگے کہ زلیخا آپ کے حسن کو دیکھ کر فدا ہو گئی تھی، اس میں سے ایک قصہ ہے، ورنہ پورا قصہ یہ یوسف نہیں ہے، یہ غلط فہمیاں ہوتی ہیں، تو یہ غلط فہمیاں ہیں۔ ہم مجھے بچپن میں اچھی طرح یاد ہے کہ میں جب چھوٹا تھا تو مولانا اشرف علی صاحب جو آپ کے قادر پیٹ میں جمعے کا خطبہ دیتے تھے، ہمارا بچپن تھا، وہ تراویح پڑھاتے تھے اور اس کے بعد تفسیر بھی کرتے تھے۔ میں حفظ پڑھتا تھا، چھوٹا تھا، 12-14 سال کا مجھے ہوگا اچھی طرح، تو حضرت بڑے اچھے انداز سے تفسیر کرتے تھے، اور اس میں لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ سورہ یوسف کی تفسیر کریں، اس میں وہ قصہ جو بہت اہم ہے آپ بیان کیجئے۔ تو ہم چھوٹے تھے، ہم کو سمجھ میں نہیں آتا تھا، تو بہرحال حضرت نے سورہ یوسف کا قصہ بیان کیا اس وقت میں، مجھے تو ذہن میں نہیں ہے، لیکن یہ بتانا چاہتا ہوں کہ لوگ سورہ یوسف کہتے ہی ہیں تو وہ محبت کی بات ذہن میں آتی ہے، معاذ اللہ صرف وہ ایک ہی قصہ تو ہے اڑی۔
تو ان قصوں میں سے، ان مضامین میں سے ایک مضمون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف کو وہاں حضرت زلیخا کے گھر، عزیز مصر کے گھر میں ٹھہرایا، جس کی وجہ سے وہ فدا ہو گئی، گناہ کی دعوت دی، اللہ نے آپ کی حفاظت فرمائی۔ اس کی دعوت کو قبول نہیں کیا حضرت یوسف علیہ السلام نے، جس کی بنیاد پر آپ کو وہاں سے نکال کر جیل بھیج دیا گیا، آپ جیل میں رہے۔ بہرحال یہ سورہ یوسف کا مقدمہ ہے، اور اس کے اندر کیا مضامین ہیں، مختصر چند باتیں انشاءاللہ کل کے درس میں آپ کے سامنے ہوگی۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔